ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ابھی ہم سولوشنز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن آلریڈی کچھ سولوشنز پیش بھی کی جا رہی ہیں, جیسے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کا کانسیپٹ کچھ سالوں سے انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے آپ کو کفر کے نظام کے پلرز بتا دیے ہیں جن پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا سولوشن دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کفر کے نظام کے پلرز موجود ہیں تو اس کو پھر اسلامک نہیں کہا جا سکتا, چاہے آپ جو مرضی نام اس کو دے دیں. اگر اس کے اندر فری میسنز ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, اگر اس کے اندر پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ پیپر کرنسی جس کو ماڈرن زائنسٹ اکنامک سسٹم خود کنٹرول کرتا ہے, ریئل ویلتھ ڈیل نہیں ہوتی اس کے اندر, اگر اس میں بینکنگ کا انسٹیٹیوشن استعمال ہو رہا ہے, اگر اس کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ استعمال ہو رہی ہے, اگر اس کے نتیجے میں ایک پرٹیکولر بینک یا سرٹن پرائیویٹ لوگوں کے پاس دولت جمع ہوتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے کی دولت ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, منی سپلائی معاشرے کی, کیونکہ جب ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن, ایک بینک ایک معاشرے میں بنتا ہے, پرائیویٹ بینک, تو وہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرتا ہے. اگر اس کے اندر اکنامک ایکسپلائٹیشن کے وہ سارے پلرز موجود ہیں تو پھر کسی بینک کو یا کسی پریکٹس کو اسلامک بینکنگ کہنا شریعت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے, انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے کہ ہم حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کل کے اسکالرز نے, ہمارے تھنکرز نے, ہمارے فلاسفرز نے پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک سسٹمز کو جائز اور حلال کیسے قرار دے دیا. دیکھیے, اگر کسی شخص کے پاس, آپ کسی اسکالر کے پاس آپ یہ فتویٰ لے کے جائیں, سوال لے کے جائیں کہ کیا مرغی حلال ہے یا حرام ہے, تو وہ کہے گا مرغی حلال ہے. لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے اس کے بعد کہ اس مرغی کو جس پیسے سے خریدا گیا ہے وہ حرام اور ناپاک اور پلید اور چوری کا ہے اور ڈاکوؤں سے لے کر یہ پیسہ خریدا گیا ہے, اس کے بعد اس مرغی کے بارے میں کیا رہا ہے, تو وہ حلال مرغی بھی حرام ہو جاتی ہے. جب اسلامک بینکنگ سسٹم پر ہم بات کرنا چاہیں گے, دیکھیے جو بات ہم نے کہی ہے کہ اس وقت ایک کفر کا نظام اس بری طرح پھیلا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ جو سود نہیں بھی کھاتا اس کو اس کا دھواں پہنچتا ہے. اب مسلمانوں کو ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم دینا ہے جو ہم آگے بات کریں گے, جس کے اندر کوئی بھی وہ پلر نہیں ہوگا جو کفر کے نظام کے پلرز ہیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں زید صاحب کہ جب تک فنڈامنٹلز وہی ہیں, خالی کاسمیٹک جاب کرنے سے یا فیس جاب کرنے سے یا مائنر ٹنکرنگ کرنے سے ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے, اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے. دیکھیے, اسلامک بینکنگ کا اگر مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں سود نہیں ہے, تو سود تو کفر کے اس کرنٹ اکاؤنٹس میں بھی نہیں ہے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹس اور سیونگ اکاؤنٹ, دو اکاؤنٹ کی کفر کا بینکنگ سسٹم آفر کرتا ہے, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ کوئی سود ہے, نہ آپ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں, تو کیا اس کو بھی ہم اسلامک بینکنگ کا حصہ کہیں؟ دیکھیے, ہمیں تو اسلامک بینکنگ کی اصطلاح سے بھی شدید اعتراض ہے. بینکنگ اصطلاح بذات خود منی لینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, سود اور ربا کے نظام کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹرم بینکنگ اٹ سیلف مینز منی لینڈنگ, ربا. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسلامی شراب خوری, اسلامی سود خوری, اسلامی جوا, ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں اسلامک جو ٹرم بینکنگ ہے اس کا اوریجن تو دیکھیں اصطلاحیں امپورٹنٹ ہیں. آپ مسجد کو مندر اور مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے. جب آپ ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, جب سوچ اور فکر تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے دین میں اصطلاحیں بھی ہمیں دی ہوئی ہیں, ہم اپنی اصطلاح بھی استعمال کریں گے. ہمیں کوئی کفر سے اصطلاح بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کفر کے نظام کی وہ اصطلاحیں جو ریپرزینٹ ہی کرتی ہیں منی لینڈنگ, سود اور ربا کے نظام کو, یہ صرف کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, پھر ہم نے بات کہیں گے, ایک شخص آج کے دور میں اگر صبح سے شام مزدوری کرتا ہے, حلال رزق کماتا ہے, اب محنت کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کو کاغذ کی کرنسی نوٹوں میں پیمنٹ کی جاتی ہے, اس کو ادائیگی کی جاتی ہے, تو اس شخص کے لیے وہ کاغذ کے نوٹ استعمال کرنا حلال ہے. ہم قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ رہے, لیکن کیونکہ اس نظام میں سب پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرعاً وہ کاغذ کے نوٹ جائز ہیں, کیونکہ وہ کاغذ کے نوٹ جس کے پیچھے رسید نہیں ہے, جو کہ جعلی اور فیک رسیدیں ہیں, جن کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے اوور نائٹ, جن کو کفر کا نظام کنٹرول کرتا ہے, جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, وہ بذات خود جائز نہیں ہو جاتے. لیکن دس از ویری امپورٹنٹ زید صاحب جو آپ نے بات کہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو شخص اس نظام کا حصہ ہے, جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کو وہ نوٹس استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, اس پہ وہ گناہ نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم شریعت کا حصہ قرار نہیں دے سکتے. لیکن اس صورت میں یہ رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے اور وہ کنٹینیوٹی اس کی جاری ہے؟ ہم آپ کو پورا حل دیں گے انشاءاللہ. ہمارے انشاءاللہ 4 لیولز پر. ہم انڈیویجول لیول پہ بھی بات کریں گے کہ ایک فرد اس ماحول میں, اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب وہ پوری طرح کفر کے نظام میں پھنسا ہوا ہے, مجبور ہے کہ پیپر کرنسی استعمال کرے, تو وہ کیا رسپانسز ڈیولپ کرے.
ایک کمیونٹی کیا رسپانس ڈیولپ کرے, مثلا ٹریڈرز کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, محلے کے لوگ ہیں, یہ مل کر کیا رسپانس ڈیولپ کریں, حکومت کے لیول پر کیا رسپانس ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن آج کل چونکہ حکومتیں وہ رسپانس ڈیولپ نہیں کرنا چاہتی, حکومتیں تو ایک کفر کے نظام کا حصہ ہیں, ان کا سروائیول ہی وابستہ ہے اس بات سے کہ زائنسٹ اور ماڈرن بینکنگ اکنامک سسٹم کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہیں. انہوں نے مسلمان قوموں کے پیسے لے جا کے ان کے بینکوں میں رکھوا دیے, کہ فیصلے حکومت کے ہیں. فورن ایکسچینج ریزروز فورن کرنسیز میں, سو کال ڈالرز میں یا دوسرے کرنسیز میں کفر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی دولت کفار کو دے دی گئی ہے. لیکن کم از کم وہ سولوشنز ہم ضرور بتائیں گے کہ جو اگر کوئی حکومت کسی جگہ کی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور پھر چوتھا انٹرنیشنل لیول ہے کہ جہاں مسلمان حکومتیں یا مسلمان ریاستیں دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کر یا ایون غیر مسلم حکومتوں کو ریاستوں کے ساتھ مل کر کہ جو اس کفر کے نظام کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اس ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف بہت سارے رسپانسز دوسرے کئی ممالک بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوبا نے بھی رسپانس ڈیولپ کیا ہے, وینزویلا بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. خود امریکن سوسائٹی کے اندر جیسے ہم نے ران پال کا ذکر کیا تھا, ران پال ان کا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے جو اپنے ہی کفر کے نظام کے خلاف, اس ماڈرن بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑا سٹینڈ لے رہا ہے. کینیڈی نے سٹینڈ لیا تھا. اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جو اکنامک ماڈل ہے جو کفر کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے, اس میں مسلمانوں کو اسٹرینتھ ہو, طاقت آئے. تو ہم انشاءاللہ چاروں لیول پہ رسپانس دیں گے. لیکن ابھی ہم جس اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے بہت سارے بینکس تو ایسے ہیں جو بالکل کفر کے بینک ہیں. اگر ہم کہیں کہ فار ایگزامپل مثال دینے کے لیے چیز مینہٹن یا سٹی بینک یا ان بینکوں کا نام لیں تو یہ تو بنے ہی سود اور ربا کے نظام پہ زائنسٹ کے اور یہودیوں کے بنائے ہوئے بینکس ہیں. یہ بینک اگر ایک کھڑکی کھول کے کہیں کہ ہم نے ایک اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے تو اس سے بڑا خرافات اور مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات, بہت سارے مسلمانوں نے ایسے اکنامک سسٹمز بنانے کی کوشش کی ہے, کچھ بینکس مسلمان دنیا میں ایسے بننے کی کوشش ہوئی ہے کہ جن کو انہوں نے فتوے لے کر اور اپنے آپ کو شریعہ کمپلائنٹ کہہ کے مشارکت اور مداربت کے ذریعے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ایک پارٹنرشپ بیسس کے اوپر ہم کاروبار کریں گے اور یا ان ایلیمنٹس میں اپنا کاروبار استعمال کریں گے جو فی النفس حرام نہیں, یعنی شراب کا اور سود کا ہم کاروبار نہیں کریں گے. ان بینکوں کے معاملات بھی مشکوک ہیں, ہم بتائیں گے اس پہ. جی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم زید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ چینج لانا ضروری نہیں ہے, اسمال چینجز اسمال اسٹیپ سے ہم اس نظام کی طرف جا سکتے ہیں. مور ڈسکشن آن دس بٹ آفٹر بریک.